میں نے دیکھا جنت میں تخت لگا ہوا ہے، دائیں بائیں حوریں اس کی خدمت کے لیے مامور ہے۔ میں نے کہا اے خاتون ذرا یہ تو بتا، تیری والدہ نے تو کہا تھا تو عذاب میں گرفتار ہے، لیکن بدلاؤ کیسے ہوا؟ اس خاتون نے کہا تھا میری والدہ نے جو کہا تھا، اے اللہ کے بزرگ بندے حسن بصری، میری والدہ نے سچ کہا تھا۔ حضرت حسن بصری ہر زدہ ہے، کہتے ہیں اے بچی بتا تو صحیح آخر بدلاؤ کیسے ہوا؟ اس خاتون نے جواب دیا تھا اے اللہ کے بزرگ بندے حسن بصری سنو سنو، ایک اللہ کے بزرگ قبرستان سے گزر ہوا، قبرستان سے گزرا، درود شریف ایک بار پڑھا تھا، پڑھ کر کہا تھا اے پروردگار ایک مرتبہ درود پڑھا ہوں، اس کا ثواب تمام قبر والوں کو بخش دے۔ اے حسن بصری سنو سنو، صرف مجھ پر سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 360 قبروں سے عذاب کو دور فرما دیا۔ درود شریف کا آپ سے اگر درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جائے تو آپ کو بڑا بھاری محسوس ہوتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کی درود کو سماعت بھی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اگر وہ آپ کا شکریہ ادا کر جائے تو آپ کہیں گے بھائی ایک پیس اور بڑھا لو، ارے میری طرف سے لے لو۔ پہلے آپ اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، لیکن جیسے اس کھانے والے نے آپ کا شکریہ ادا کیا آپ نے ایک پیس بڑھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر گزار ہو جاؤ تو میں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرنے لگو، میری نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جاؤ، اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جان لو میرا عذاب سخت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ آپ جائزہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن دیا، آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل دیا، دل دیا، جسم دیا، زمین کا مخملی فرش بچھایا، آسمان جیسا شامیانہ لگایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی نعمتیں گنتے چلے جاؤ۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائے اور مرنے دم تک شمار کرے، اللہ فرماتا ہے وَإِن نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اگر شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، مولا تیرا شکریہ کیسے ادا کریں؟ مولا تیرا شکریہ کیسے ادا کریں؟ آؤ تاریخ کی روشنی میں ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ عزیزان گرامی، حضرت جبریل علیہ السلام درگاہ مصطفیٰ میں ہانپتے کانپتے پہنچے، کہا جبریل بڑی تیزی سے آ رہے ہو؟ کیا یا رسول اللہ میں ایک ایسے مقام سے آ رہا ہوں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے، 400 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ کہا جب عبادت اس کی مکمل ہو گئی، اس کی موت قریب پر ہو گئی، موت کا وقت آ گیا، سجدے میں گرا، کہا مولا میری روح قبض کرنا تو سجدے کی حالت میں کرنا، سر جھکا ہوا ہو، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے رہو، ملک الموت کو حکم دینا روح قبض کر لے۔ میرے آقا مصطفیٰ کی سنت میں عمل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اس نے دعا کیا، حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ
پھر اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ ایک دن ایسا ہوا، سر سجدے کی حالت میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا، اے ملک الموت جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ ملک الموت آئے، روح قبض کر لیا۔ یا رسول اللہ، یہی بندہ جب میدان محشر میں سوال و جواب کے بعد فیصلہ ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے جنت کے فرشتوں، میرے اس بندے کو میری رحمت کے سہارے جنت میں داخل کر دو، جنت میں لے جاؤ۔ یا رسول اللہ، یہی اللہ کا بندہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، کہے گا پروردگار میں نماز پڑھا کرتا تھا، پروردگار میں روزہ رکھا کرتا تھا، پروردگار تو نے مجھے مالدار بنایا تو حج بھی ادا کیا، پروردگار ہم نے زکات بھی ادا کیا، صدقہ تو خیرات بھی کیے تھے، علماء کی مدد بھی کی تھی، غریبوں کی مدد بھی کی تھی، پروردگار تیری رحمت کے سہارے جنت نہیں چاہیے، تیری رحمت کے سہارے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی بندہ جب عرض کرے گا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے بتا تو صحیح آخر تیرا معاملہ کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ اور وہ بندہ عرض کرے گا، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بندہ کہے گا مولا میں اپنے نام اعمال کے عوض جنت پانا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے میرے جنت کے فرشتوں، رکو، اسے میرے جنت میں مجھے جنت میں میری رحمت کے سہارے نہیں جانا ہے، اسے جنت میں میرے جانے کے لیے میری رحمت کا سہارا نہیں چاہیے۔ اے فرشتوں سنو، اس کے اعمال کو عدل کے ترازو پر تولو، اس کے اعمال کو عدل کے ترازو پر رکھو، عدل کے پلڑے پہ رکھو، اور میری نعمتوں میں سے اس کی 400 سالہ عبادت کو ایک پلڑے میں رکھو، اور میری نعمتوں میں سے دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال کر ایک پلڑے میں رکھو۔ اللہ جب فرمائے گا یا رسول اللہ، جب ناپا جائے گا، تولا جائے گا، عدل کے ترازو پر اس کے 400 سالہ عبادت رکھی جائے گی، ایک پلڑے میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت رکھی جائے گی۔ میرے آقا پر میرے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب عدل کے ترازو پہ تولا جائے گا، اللہ کی نعمت آنکھ والی پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فیصلہ ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، فیصلہ ہو گیا، اس کی عبادات کم ہے، اس کے نمازیں کم ہے، اس کے روزے زکات کم ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ رحمت کے سہارے جنت دے رہا تھا، انکار کر دیا، اب اللہ تبارک و